نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے یہ ایک ویڈیو کلپ ہے جو کسی اشرف ننکانہ نامی شخص نے بنایا ہے، جس میں یہ حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب دامت برکاتہم کے برسوں پرانے سبق کا ویڈیو کلپ لے کے گھوم رہا ہے، جس میں حضرت قادری صاحب اپنے شاگردوں سے سبق پڑھانے کے بعد حسام الحرمین کے دھوکوں سے آگاہ کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اب تم ہر اس بریلوی کو جس نے ماں کا دودھ پیا ہو، جو حلالی ہو، چیلنج کرو۔ یہ صاحب جو ہیں اچھل کود شروع کر دی، انہوں نے سستی شہرت کے شوقین معلوم ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ واویلا کرنا شروع کر دیا کہ جیسے گویا قادری صاحب نے ان کو چیلنج دیا تھا اور انہوں نے چیلنج قبول کر کے بہت بڑا تیر مار لیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ برسوں پہلے حضرت قادری صاحب کا یہ کلپ نیٹ پہ وائرل ہو چکا تھا، آج تک کسی بریلوی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ قادری صاحب نے اس کو چیلنج دیا ہے، اس کو یہ سمجھ میں آ گئی۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ قادری صاحب نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ حسام الحرمین ہے کیا چیز۔ یہ بیوقوفانہ بات کوئی بریلوی ہی کر سکتا ہے، کوئی عقل مند تو ایسی بات نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے قادری صاحب اپنے شاگردوں کو سبق پڑھانے کے بعد، حسام الحرمین کے دھوکوں سے آگاہ کرنے کے بعد، اور اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے جب یہ فرما رہے ہیں کہ اب تم چیلنج کر سکتے ہو، اب تم چیلنج کرو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادری صاحب نہ صرف حسام الحرمین کا بھرپور تعارف کرا چکے ہیں، بلکہ حسام الحرمین کے تمام دھوکوں سے اپنے شاگردوں کو اس طریقے سے آگاہ کر چکے ہیں کہ شاگردوں کو وہ فرما رہے ہیں کہ اب تم چیلنج کر سکتے ہو، اس بریلوی کو چیلنج کرو جس نے ماں کا دودھ پیا ہو، جو حلالی ہو۔ آگے چلیے، اس بریلوی صاحب نے اچھل کود تو شروع کر دی، ایکسیپٹڈ، لیکن اس نے دو چیزیں نہیں بتائی کہ یہ ان دو شرائط پر پورے اترتے بھی ہیں نہیں۔ قادری صاحب نے کہا تھا ماں کا دودھ بھی پیا ہو اور حلالی بھی ہو، ان کو ثبوت دینا چاہیے تھا کہ یہ حلالی بھی ہیں، انہوں نے ماں کا دودھ بھی پیا ہے، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں، تو چیلنج دیا کس نے تھا ان کو؟ نہ تو قادری صاحب نے کہا تھا کہ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، نہ ان کے شاگرد نے ابھی یہ بات کی تھی کہ میں چیلنج دیتا ہوں، تم نے پہلے ہی اچھل کود شروع کر دی۔ تو یہ تو تمہاری عقل کا حال ہے۔ اب آگے یہ کہتے ہیں کہ حسام الحرمین کیا چیز ہے، میں بتاتا ہوں۔ یہ حسام الحرمین وہ کتاب ہے جس میں علماء دیوبند کے گستاخانہ عقائد اور عبارات پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہر عقل مند سوچے، ذرا غور کریں کہ حسام الحرمین کس کی کتاب ہے؟ کیا علماء دیوبند نے لکھی تھی؟ یقیناً نہیں۔ کس نے لکھی تھی؟ احمد رضا خان بریلوی نے۔ ظاہر احمد رضا خان بریلوی کی کتابوں میں گستاخانہ عبارات ہوں، گستاخی ہو اور کفر ہو، اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگے، تو پھر کافر کون ہوگا؟ ظاہر جس کی کتاب کے اندر گستاخی برآمد ہو، جس میں کفر برآمد ہو، اس پہ کفر کا فتویٰ لگا ہے، تو احمد رضا خان بریلوی کی کتاب پہ لگ گیا، مبارک ہو۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ گستاخی برآمد ہو احمد رضا خان بریلوی سے اور کافر ہو جائے دیوبندی۔ احمد رضا خان بریلوی کون شخص تھا؟ یہ وہ عادی مجرم تھا جس کا یہی کام تھا کہ وہ گستاخیاں خود کیا کرتا تھا، اپنا شوق گستاخی پورا کرنے کے بعد تھوپ کسی دوسرے پہ دیتا تھا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ فتاوی رضویہ میں احمد رضا خان بریلوی نے وہابیوں کے جھوٹے خدا کہہ کر اللہ تعالیٰ کو جھوٹا قرار دیا، اور جھوٹا کہنے کے بعد اس نے ڈھیر ساری گالیاں دی، ایسی گندی گالیاں دی کہ کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی گندی گالیاں جو احمد رضا خان بریلوی نے دی ہیں۔ معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ زنا کر سکتا ہے، لواطت کر سکتا ہے، بدفعلی اپنے ساتھ کرا سکتا ہے، کوئی خباثت، کوئی فضیلت اس کی شان کے خلاف نہیں۔ اتنی گھٹیا زبان احمد رضا خان بریلوی نے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کی ہے۔ وہاں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جسے وہ وہابی کہہ رہا ہے، یعنی شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ کسی اور کو خدا مانتے تھے جو جھوٹا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی خود کیا کہتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام عقائد و نظریات بتا کر جب فتویٰ دینے کا ٹائم آیا ہے تو احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے کہ میں اسے کافر نہیں کہتا۔ جی کیوں کافر نہیں کہتا؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ واضح ہوا کہ احمد رضا خان بریلوی نے وہابیوں کا جھوٹا خدا کہہ کر جو گالیاں بکی تھی وہ اللہ تعالیٰ کو بکی تھی سب سے پہلے۔ دوسری بات، شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کسی اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ اللہ کو ہی مانتے تھے۔ ظاہر ہے جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی تکفیر سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، وہ کون سا خدا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔
اب دیکھیے کہ یہاں پہ احمد رضا خان بریلوی نے شوق گستاخی اپنا پورا کر لیا اور تھوپ دیا آخر میں شاہ اسماعیل شہید کی طرف کہ یہ ایسے کو خدا کہتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں اسے کافر بھی نہیں کہتا۔ یہاں ایک چیز اور آتی ہے سامنے کہ بریلویوں کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے نظریات رکھے جو احمد رضا خان بریلوی شاہ اسماعیل شہید کی طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ زنا کر سکتا ہے، لواطت کر سکتا ہے، مفعول بن کے اپنے ساتھ بدفعلی کرا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ایسا شخص بریلویوں کے دھرم میں کافر نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیے، اب جب مولانا ابو ایوب قادری صاحب کے ایک شاگرد نے دیکھا کہ یہ بریلوی بیوقوف جو ہے اچھل کود کرتا پھر رہا ہے، مولانا قادری صاحب نے تو چیلنج دیا بھی نہیں تھا ابھی، نہ ان کے کسی شاگرد نے چیلنج دیا تھا، اس نے ایسی خواہ مخواہ اچھل کود کرنا شروع کر دی۔ تو اس نے جب جواب دیا کہ میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں، آؤ مجھ سے بات کرو، تو انہوں نے دوبارہ اچھلنا شروع کیا، کہتے ہیں جی دیکھو جی قادری صاحب اپنے شاگرد کے پیچھے چھپ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ارے بیوقوف شخص، قادری صاحب نے تمہیں چیلنج دیا کب تھا جو وہ چھپتے؟ قادری صاحب نے تو اپنے شاگرد کو کہا تھا کہ بھائی تم انہیں چیلنج کرو جو تمہیں ایسا بریلوی ملے جو حلالی بھی ہو، ماں کا دودھ بھی پیا ہو۔ اب تک شاید قادری صاحب کے کسی شاگرد کو ایسا کوئی بریلوی ملا ہی نہیں تھا۔ تم اگر دعوے دار ہو کہ تم ایسے بریلوی ہو جس نے ماں کا دودھ بھی پیا ہے، حلالی بھی ہو، اور تم خود سامنے آ گئے ہو کہ جی میں چیلنج قبول کرتا ہوں، تو قادری صاحب کے شاگرد نے کہا ٹھیک ہے جی، اب کیونکہ تم نے ہمارا چیلنج دینے سے پہلے یہ کہا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، تو یہ چیلنج اب تمہاری طرف سے ہو گیا۔ اب تم نے اچھل کود کرنا شروع کر دی، جی میں نے تو چیلنج نہیں دیا تھا، میں تو چیلنج قبول کر رہا ہوں۔ افسوس کی بات ہے، اپنی عقل کا ماتم کرو۔ قادری صاحب نے چیلنج دیا ہوتا تمہیں تو یہ کہہ کے چیلنج دیتے وہ کہ میں بریلویوں کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی حلالی بریلوی آئے جس نے ماں کا دودھ پیا ہے مجھ سے بات کرے۔ قادری صاحب کے یہ الفاظ اگر ان کی کلپ میں ہے تو نکال کے دکھاؤ، یا قادری صاحب کے کسی شاگرد نے یہ تمہیں چیلنج دیا ہو، تم اس کے جواب میں دے رہے ہو تو ذرا دکھاؤ۔ تم تو کہہ رہے ہو کہ قادری صاحب کا چیلنج قبول ہے، تو یہ تو تمہارا جھوٹ ہے نا، جھوٹے پہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لعنت فرمائی ہے۔ اب آگے تم قادری صاحب کے شاگرد کا ایک جملہ لے کے اس کو اچھال رہے ہو بار بار کہ دیکھو جی اس نے حسام الحرمین کا نام صحیح نہیں لیا۔ ذرا سوچو کہ احمد رضا خان بریلوی اپنے مخالفین کی کتابوں کے کیسے کیسے نام لیتا رہا ہے۔ تقویت الایمان کو تفویت الایمان کہنا، احمد رضا خان بریلوی نے کیا تمہیں یہ نہیں سکھایا ہے کہ اپنے مخالفین کے کتابوں کے جو نام ہیں وہ الٹ پلٹ کر کے لیا کرو؟ اگر تمہارے احمد رضا خان بریلوی کی کتاب کا نام کسی نے الٹ پلٹ کر کے لے لیا تو تمہیں اس پہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے، مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ حسام الحرامی پن، تو تم کیا کرتے؟ ظاہر ہے ثابت بھی یہی ہوتا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی نے جو یہ حسام لکھی ہے یہ اس کا حرامی پن کا شاہکار ہے۔ حرمین شریفین جا کر وہاں کے مفتیوں کو دھوکہ دینا کہ ایسے ایسے عقیدے ہیں، عقیدے اپنے پاس سے گھڑنا، کسی کی کتاب میں عقیدہ نہ ملے تو 3 مختلف صفوں کے فقرے اٹھا کے ترتیب آگے پیچھے کر کے اپنا جگاڑ بنا کے چل بھئی ایک عبارت بنانا اور اس کے اوپر اپنے پاس سے گھڑ کے کفری عقیدہ بنانا اور کہنا کہ جی فلانے کا یہ عقیدہ ہے، جس کی عبارت ہی نہ ملے اپنے پاس سے ایک فتویٰ گھڑ لینا کہ میں نے خود یہ فتویٰ دیکھا ہے اور اس کا ثبوت آج تک بریلویت نہیں دے سکی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرو اس بات پہ کہ تم کر کیا رہے ہو۔ جب قادری صاحب کے شاگرد نے آ کے کہہ دیا کہ میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں، تو واضح بات ہے کہ قادری صاحب کے شاگرد نے تمہیں چیلنج دیا نہیں تھا، اس سے پہلے تم نے اچھل کود کر دی، تو چیلنج اب تمہاری طرف سے ہو گیا۔ قادری صاحب کے شاگرد کہہ رہا ہے کہ قبول کرتا ہوں، تو پھر یہ کہو جی ٹھیک ہے میں اب 2 چیزیں ثابت کرتا ہوں کہ میں حلالی ہوں اور ماں کا دودھ بھی پیا ہے۔ یہ 2 چیزیں ثابت کرنے کے بعد قادری صاحب کے شاگرد کے ساتھ مناظرہ طے کرو اور مناظرہ کرو، اچھل کود کرنے کی کیا ضرورت ہے؟